اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا. اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا ہے. لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہے، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چونکہ روایتیں مختلف ہیں، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے. لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا. مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں. اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے. اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں، ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا. پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ. منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں. بہت اللہ کا اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے. اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے. دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں. اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے. کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ، خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے. اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی. لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے. اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا. اور آپ سے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے. قبر کے معاملات، سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے. سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا. وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں. تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں. چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں. بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو. تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا،
कौन है तुम्हारे नबी? तो वो जवाब देगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल होगा मा दीनों का, दीन क्या है तुम्हारा, किस दीन पर थे दुनिया में? वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम था। ये कहने के बाद जब एक नेक इंसान अपने सफर आखिरत के इब्तिदा में जो टेस्ट उसका होगा, जो ओरल उसका लिया जा रहा है, जो वाइवा उसका हो रहा है, उसमें अगर वो राइट आंसर्स देता है इन तीनों क्वेश्चंस के, तो नतीजा ये होगा फरिश्ते सवाल जवाब का सिलसिला खत्म कर देंगे। तीनों जवाब इसने दिया है और एक खिड़की खोली जाएंगी और जहन्नुम बताई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। वो बंदा शुक्र अदा करेगा। और एक खिड़की खोली जाएंगी और बताया जाएगा ये तेरा मुकाम है जन्नत में, ये तेरा मुकाम है। वो रूह मचल उठेंगी और वो फरिश्तों से कहेगा नेक इंसान, ऐ फरिश्तों मुझे मोहल्लत दे दो, मैं जाके अपने रिश्तेदारों को बता देता हूँ ये मेरे रब ने नेकियों की वजह से दिया है। फरिश्ते कहेंगे लौटने का चांस, लौटने का जो है कोई जो है इसके अंदर इम्कान नहीं है, लिहाजा तुम इत्मीनान करो। और फिर वो इंसान दुआ करेंगे अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर, क्योंकि वो मुकाम मुझे चाहिए जो बताया गया मेरा वहाँ। और वो कहेंगे क़यामत जल्दी कायम कर अल्लाह, ताकि मैं उठूँ उस रोज़ और सफ़र आखिरत का जो एंड होगा उसमें जो डेस्टिनेशन जो बताया जा रहा है, जो मुझे मिलने वाला है, ये मुझे जल्दी से मिल जाए। और उसके बाद वो जन्नत की खिड़की खुली रहेंगी, उसकी कुछ हवाएं वो महसूस करेगा, एक बेहतरीन बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा। और फरिश्ते कहेंगे ऐ शख्स आराम से इत्मीनान से सो जाओ, तुम्हारा सफर मतलब उसका सफर शुरू हो गया, इत्मीनान से तुम इस पे सो जाओ। और उसको एक दुल्हन की तरह बिस्तर पे सुला दिया जाएगा और उसके बाद वो इत्मीनान से सो जाएगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसका नाम इल्लीन में नेकोकारों के रजिस्टर के अंदर इंदराज कर दिया जाए, लिख दिया जाए, उसका रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा नेकोकारों की। आइए इसके बिलमुकाबिल वो इंसान जो गुनाह करता था, मासियत, जुर्म, कुफ्र, शिर्क, निफाक, उसकी जिंदगी उसमें गुजरी, इस शख्स की मौत कैसी आती वो भी देखिए, इसका सफर आखिरत स्टार्ट कैसा होता वो भी देखते हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम करे और हमारी हिफाजत करे। बहुत सख्त सफर है, वैसे मौत की हौलनाकी कितनी खतरनाक थी, लेकिन एक जो गुनाहगार इंसान होता है उसके पास फरिश्ते जब उसकी रूह का वक्त आता है, पहले तो कहता मोहलत दी जाए, छूट ढील दी जाए, कहा जाता ढील नहीं है। उसके बाद फरिश्ते जो कि इंतहाई घटिया सूरतों में, बुरी सूरतों में आते हैं और इंतहाई बदबूदार टाट का एक उसके लिए कफन लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि ऐ मग़ज़ूब रूह, अल्लाह का तुझ पर गज़ब होने वाला है, तूने गुनाह और मासियत के, निकल, तेरा मुकाम ये, चूंकि जैसा नेक आदमी को बशारत दी जाती है, इसको इसका मुकाम के ताल्लुक से बशारत दी जाती है, निकल तुझे यहां जाना है। और वो गुनाहगार इंसान कहता है कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा। उसकी रूह जिस्म के अंदर जाती है, जब रूह अंदर जाती है तो उसी माहौल की, उसी हालत की एक तस्वीर अल्लाह ने बयान की और कहा वन्नाज़ियाति ग़रक़ा, क़स्मन फरिश्तों की जो रूहों को जिस्म में डूब डूब कर गौते लगा लगा खींच कर निकालते हैं। चूंकि उसकी रूह बाहर आना नहीं चाहेंगी, वो अंदर जाएंगी और ये फरिश्ते अंदर जा के रूह को निकालेंगे। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 93 में देखिए कैसा बयान किया। अल्लाह फरमाता है ऐ नबी कि अगर तुम देखते जब जालिमों की मौत का वक्त करीब आता है, ठीक है, और वो मौत की झांकनी में जाकर फंसते हैं, सकरात में होते हैं, तो फरिश्ते उनके पास जाते हैं, मलाइकतु बासितु अयदीहिम, और अपने हाथों को बड़ा बड़ा कर खींचते हैं उसकी रूह को, निकल, चूंकि एक नहीं कई फरिश्ते आते याद रखें, निकल उसको खींचते हैं। अब तुम्हें बताया जाएगा कैसा अजाब तुम्हें मिलता है उन बातों के लिए जो तुम अल्लाह के ताल्लुक से बगैर इल्म के बक दिया करते थे, निकलो बाहर अब। तो फरिश्ते डूब डूब कर निकालेंगे, फरिश्ते खींच कर निकालेंगे, वो सफर के लिए राजी नहीं होंगी वो रूह, वो अंदर घुसेंगी। फरिश्ते जब निकालेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कैसी तकलीफ होंगी उस शख्स को जिसकी रूह जो गुनाहगार होगा, जैसे एक भेड़ हो, भेड़ समझते ना, शीप, भेड़ हो, उसकी ऊन कितनी गुत्थियां होती है उसमें, वो अगर गीली हो और उस पर कोई कांटेदार छड़ी ले और उसको घुमाए जिसमें बाल अटक जाए और फिर उसको खींच कर निकाले, उस किस्म की शदीद तकलीफ वो महसूस करता है। और उसकी जिल्द जो है जैसा निकलती है तकलीफ महसूस करता है और तकलीफ महसूस करता है, लेकिन उसे फरिश्ते निकालते हैं बदबूदार निहायती गंदे टाट के अंदर उसे लपेटते हैं। लपेटने के बाद पहले आसमान पे ले जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं इस मखजूब रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वापस चली जाओ। और इस इंसान को फरिश्ते इंतहाई घटिया घटिया नामों से पुकारेंगे जिससे दुनिया में चिढ़ता था और नफरत करता था।
خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر۔ اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائیں گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے۔ جب اسے لٹایا جائیں گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئیں گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا، اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور سٹیٹس اور مقام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں، اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے، اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال، اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں، اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں دیتے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے بھائی، مال۔ اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا۔
इसी की वजह से तो फराइज को हमने छोड़ा। अरे भाई जोहर के टाइम पे नमाज को चल जाएंगे तो काम कम होगा, सैलरी कम हो जाएंगी, लिहाजा 1 घंटा बढ़ जाएगा ना। इसी के लिए तो हमने नमाज फराइज छोड़े, इसी के लिए तो जो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है वो तोड़े कि रिश्ते बाकी रखेंगे तो आ जाएंगे कल को गरीब रिश्तेदार, बोलेंगे ये दो ये दो ये दो, कहां से लाऊंगा, तोड़ो रिश्तेदारियां, चूंकि माल मांग लेंगे ये। तो इसी के लिए तो सब कुछ किया, इसी के लिए अहकामात छोड़े इस्लाम के, इसी के लिए फराइज छोड़े, इसी के लिए रिश्तेदारियां तोड़ी, इसी के लिए बगैर हलाल और हराम की तमीज के, और मैंने हराम कमाया, रिश्वतखोरी की, गबन किया, चोरी की, जो कुछ हो सकता है किया, माल हासिल किया, और ये सब बेवफा साथी है, फर्स्ट स्टेज में छोड़ देता है, इंसान मर के चला जाता है, झगड़ा जायदाद का चलते रहता है। इसको सबसे पक्का साथी बना लिया हमने, जबकि सबसे कच्चा है ये, सबसे ज्यादा बेवफा दोस्त है ये। दूसरा दोस्त रिश्तेदार, कहां तक आते हैं ये भी, खबर तक। ये वही रिश्तेदार है ना जिनके लिए आपने शरीयत को बालाए ताक रखा, भाई शादी ऐसी करो, ऐसी शादी थोड़ी होती समाज में, बड़े क्या कहेंगे हमारे। ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से सुन्नतों को छोड़ा, ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से हमने दीन और इस्लाम को छोड़ा। अरे भाई पूरे खानदान में कोई अमल नहीं करता, मैं कैसे करूंगा, नाम दिखाना है समाज में, आगे बढ़ना है, बच्चों की शादियां वगैरह होना है, लिहाजा मैं ये कुरान हदीस और सुन्नत की बात नहीं कर सकता यहाँ। तो ये रिश्तेदार जिनके लिए आपने इस्लाम को छोड़ा, ये रिश्तेदार है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, इस्लाम और शरीयत को बाला ताक रखा, सुन्नतों की अहमियत को हमने वो किया। मेरा बेटा है इसके लिए कैसा होगा, ये कर लिया, मेरी बेटी है, रिश्तेदारों के लिए ये इतने बेवफा है, बस कब्रिस्तान तक आएंगे, 2 आंसू बहाएंगे, बीवी हो तो 4 महीने 10 दिन गम करेंगे, उसके बाद सब कुछ दुनिया का चलने लगेगा। कोई साथ नहीं आ रहा माल, कोई साथ नहीं आ रहा खबर में, एक भी रिश्तेदार जिसके लिए ये 2 फ्रेंड्स के लिए सब कुछ किया, ये सबसे बेवफा है। तीसरा जो दोस्त है जिससे सबसे कम और हल्की दोस्ती और फ्रेंडशिप है मेरी और आपकी आज, वो है अमाल। ये जिंदगी में भी साथ है, ये कब्र में भी साथ है, ये मकाम महशर में तराजू में भी तोला जाएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और रहम के बाद ये वजह बनेगा जन्नत में जाने की। अमाल अमाल, लेकिन अमाल बाद में, पहले माल फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यही मामला है ना। देखिए कोई काम करना है, नहीं भाई इससे पहले तो देख लो बिजनेस पे क्या फर्क आता। दूसरा रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे नहीं तो सुन्नत है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई समाज में रहना है ना। उसके बाद अमाल का सोचा जाएगा। तो ये दोस्त, ये अमाल जिसको हमने सबसे कमजोर दोस्त बना लिया, उससे वो मजबूत दोस्ती और रिश्ता नहीं रखा, यही वो अमल है जो हर जगह आने वाला है, खबर में भी आएगा, खबर में भी आएगा। एक तो मसला हल हुआ। दूसरा, सवालात तो कितने आसान दिखते हैं ना, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, कितना आसान जवाब है। मन नबीयू का, मेरा नबी कौन है, कितना आसान जवाब, किसको नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे, आसान। माँ दीनों का, दीन क्या था तेरा, कितना आसान है दीन इस्लाम। 3 सवाल और 3 अल्फाज में जवाब है इसके, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। मैं तो यूं ही दे दूंगा। मेरे भाइयों, इस बात को गौर से हम सुने और समझे। इन 3 सवालात का जवाब वही आदमी दे सकता है जिसकी जिंदगी इन तीनों के मुताबिक गुजरी हो। याद रखिए, इन 3 सवालात, जिसने अल्लाह को वाकई में रब माना, उसके साथ कभी शिरक नहीं किया, उसकी तौहीद पर जिंदगी गुजारी, उसके अहकाम को सुना, उसके हराम को हराम जाना, उसके हलाल को हलाल जाना, उसकी इताअत, उसकी शरीयत की इताअत की, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार दी, उसकी मोहब्बत के लिए दुनिया में सब कुछ किया, तो वो कह सकेगा मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह एक लफ्ज है ना सिर्फ, क्यों नहीं कह सकूंगा, नहीं कह सकेंगे जिसकी जिंदगी इस पे नहीं चली हो। हम शिर्क, कुफ्र, मासियत, अहकाम को तोड़ना, हराम में जिंदगी डूबी हुई है, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं अल्लाह ताला फिर भी हमको ये नहीं, ये लफ्ज नहीं आएगा जबान पे, याद रखिए। ये तो उसी के जबान पे आएगा जिसकी जिंदगी अल्लाह को रब मानते हुए गुजरी हो और अल्लाह को रब मानते हुए दुनिया से चला गया हो, याद रखिए। और इसी रब के लिए उसने लोगों से रिश्ते तोड़े, इसी रब के लिए लोगों से उसने लड़ाइयां की, इसी रब की खातिर दोस्ती हुई, इसी रब की खातिर दुश्मनी हुई, इसी की खातिर हराम को छोड़ा, इसी खातिर हलाल को किया। इसने कहा था रिश्तेदारियां निभाओ, तो मैंने कर लिया था। सब कुछ अल्लाह के लिए हो। वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है। दूसरा, मेरा नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आसान है। लेकिन ये वही कह सकेगा जिसकी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरी हो। मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारने वालों को यह जवाब नहीं मिलेगा, इसका याद रखिए। जिसने जो सुन्नत को बालाए ताक रखा, सुन्नत क्या है, कर लिए तो अमल ठीक, नहीं करे तो चलता, माहौल बना दिया गया। ये सुन्नत पे अमल करे तो ठीक, नहीं करे तो चलता है, ऐसा कोई मसला नहीं, इतना माहौल बना दिया गया। आज ये
سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل. معلوم، ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد. ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رد. ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد. ارے یہ حدیث میں تو فلاں ہے، رد. مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو. سنت کا انکار کیا، پوری زندگی من مانی زندگی گزاری، تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یاد رکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے. پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا. یہی صحابہ کا طرز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اسی پہ زندگی گزاری. اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے. بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے، حج کے سفر کو جاتے ہیں. ایک مقام پہ اونٹ رکتے ہیں. دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے، کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے. سب اترے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے، وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے. بیٹھ کر اٹھے. لوگوں نے کہا کہ ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آگے. تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں. کیسی اتباع ہے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو. یہ محبت ہے، یہ تھا ان کا عمل. سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا حال ہے؟ سنت تو ہے نا، چلتا ہے، سنت تو ہے نا، دیکھا جائیں گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے. یہ حال ہم نے بنا دیا ہے. تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے. تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم. یہ تیسرا سوال کتنا آسان، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں. اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا. اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے. پھر ہم بول رہے ہاں نہیں ہم تو آسانی سے جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا. نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا. یاد رکھیے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. تین سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سفر آخر جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوں گی، خطرناک سچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا. سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں. گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ سلاخ. تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے
خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول ثابت، ایک مضبوط کلمے کے ذریعے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے۔ یاد رکھ، تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے، یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی اس انسان کی اچھی ہوں گی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے، پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دے گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک، تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائیو میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا، وہی بات ہو رہی۔ فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ تب سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے، آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی، میں نے کی حق ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی۔ دیکھیے ایمان لانا ایک اور تصدیق کرنا ایک چیز کی، مانتا ہوں میں اس چیز کو، مجھے یقین ہے اس چیز پر، یقین کیا تھا، لہٰذا مجھے جواب مل گئے۔ تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں۔ کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں۔ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش، کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے، پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں۔ ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی، کیا کتاب ہے۔ اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، اگلے زمانے میں رد ہو گئی، ایک زمانے میں یہ تھی، اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی۔ یہ حالت ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے۔ حکومت نے قانون پاس کیا، قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے۔ ذالک الکتاب لا، قرآن پڑھنا ہے اس کو۔ دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے، تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا، مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے۔ تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا، کوشچنز 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے۔ اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے، کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا لا دریتا ولا تلیتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائیں؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا، اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوگا، ہتھوڑے، ٹھیک ہے، گز نہیں ہتھوڑے، ہتھوڑے سمجھتے ہیں نا آپ، ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا، اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا، دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کن پٹیوں پہ ماریں گا، تو روایت کے اندر تھا وہ ایسا چیخیں گا وہ مردہ، اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا، اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے۔ آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، ہتھوڑوں کا عذاب۔ ایک روایت میں گز کے ہے، گز، وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا،
اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا، اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ دونوں اندھے اور بہرے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن مارتے ہیں۔ اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو معنی یہ ہوا ایک فرشتہ کن پٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے، اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز، دونوں روایتوں کو ملاتی ماں۔ تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر، چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا، تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے؟ تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات، ذرات سمجھتے ہیں نا، ذرات ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھونکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر، ایٹماسفیئر میں، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں؟ اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوگا، اور سارے جن ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوگا، سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا ویٹ ہوگا اس ایک گز کا۔